علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان کی حدوں سے وہ بندہ باہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جن مبارک اوصاف سے، جن مبارک خصوصیات سے، جن اعلیٰ کرداروں سے اللہ کریم نے انہیں فیض یاب فرمایا تھا، شرف یاب فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مبارک عادات کا فیضان اور حصہ عطا فرمائے۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق، اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو، آپ کی فرمائشوں کو، آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے، انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کرے؟ میں کر دوں؟ آپ جس کو فرمائیں۔ آپ دو بیٹھے ہیں، جو بھی کریں۔ مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدک، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آئیے کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ
سلام ہوگا، وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، اسی شفاعت سے کام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دن، ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المہام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ سلام ہوگا، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب کی دیتے ہوں گے، دہائی سب کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، دہائی سب کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، انا لہا مرحمت میں بولیں گے، آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر
خدا ہے، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اور حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا خوب بات لکھتے ہیں، خدا کی آپ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے آئیے آپ کو جو ہے وہ لیے چلتے ہیں دوبارہ فیضان مدینہ میں، وہاں شہزادہ امیر اہل سنت انشاءاللہ آج بھی کسی ایک خوش نصیب کا بیان فرمائیں گے جو سفر مدینہ کو روانہ ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ پونے کچھ ہی وقت کے بعد تقریباً 2:55 پہ صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ جن خوش نصیب کا نام نکلا ہے محمد عمران بن محمد اسلم کوٹ غلام محمد۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران بھائی آپ کو مبارک ہو۔ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق انبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں انشاءاللہ آج مدنی پھول بیان ہوں گے۔ جی آپ سب کس طرح ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کو فضیلت اور مقام اور بلند درجہ عطا فرمایا، جی، اور ان دیگر جو انسان ہیں انہیں ان کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کی جتنی پیروی کرے گا، ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے جو
زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، ان کے اوصاف اوصاف اعمال سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ جو اعمال شرع ان کی شریعت میں تھے وہ تو اب منسوخ ہو گئے، تو اب تو ٹوٹلی اسلام پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، لیکن ان کے جو مبارک اوصاف ہیں ان میں سے اگر بندہ حصہ پانے کی کوشش کرے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، جنہیں اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں ہر ایک اس کو محمود اور اچھا کہتے آئے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں بسر کرتے آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف، وہ اچھی باتیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے، آج بھی لوگوں کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس کی جو خوشخبری عطا فرمائی، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو یوں بیان فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ وصف ہے، اور یہی وہ وصف ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام دونوں کا خاص طور پر قرآن مجید میں یہ وصف ذکر کیا گیا، اور ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلام کا وہ وصف ہے کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مزید جو ہے وہ انعام و اکرام یوں عطا فرمایا۔ اس کے اندر اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور ان کا جو طریقہ مبارک ہے اس پر عمل کی نیت ہو، وہ بھی ثواب بندے کا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علیحدہ سے اس پر اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اولاد کو اجر اور ثواب ملے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک یہ ہے کہ اولاد اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ والدین اس کی جانب جب دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، والدین اس پر فخر محسوس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ مشہور روایت ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی طرف دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب ہے، 1 مرتبہ دیکھے تو 1 مقبول حج کا ثواب ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی شعب الایمان میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ اپنے بیٹے کی جانب نظر کرتا ہے اور وہ بیٹا ایسا فرما بردار ہے، ایسا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اسے دیکھ کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی والد کے دیکھنے کی برکت سے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام علیہ مرضی یا رسول اللہ اگر وہ 1 سے زائد بار دیکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ 360 بار دیکھے پھر بھی اللہ کریم اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسا خلق ہے کہ جسے اپنا کر ہم یقیناً دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے بھی حصہ پانے میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور خود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ان کی سنت پر بھی عمل کر کے ہم انشاءاللہ الرحمن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے حصہ پانے میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی۔ آج نگران مرکزی مجلس شورا بھی مدنی مذاکرے میں ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ کیا ہم بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے والدین کے موبائل میں کبھی ان کو بیلنس جو ہے وہ لوڈ کروا کے دیا؟ اللہ اکبر، کیسی بات ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، ماں جو ہے وہ بچے کو کھانا کھلاتی ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے بچپن میں۔ ہم نے کبھی لقمہ جو ہے وہ کوئی ایسا اپنے ماں باپ کو پیش کیا ہو، کبھی ایسا کھانا جو ہے وہ اس کا انداز بنا کر ماں باپ کو پیش کیا ہو؟
یہ ایسی بات ہے کہ ہے تو لگتی تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات سے ماں باپ کا دل کتنا خوش جو ہے وہ ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ شاید نہیں لگا سکتے ہم۔ اور میں ایک اور بات بھی ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں کہہ ہی رہا ہوں الحمدللہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے ماں باپ کا خیال اور احساس اس وقت آتا ہے جب وہ خود ماں باپ کی سٹیج پر پہنچتا ہے۔ جب بندہ جو ہے مشقتیں جھیلتا ہے، اولاد کی پرورش کے دوران جب بندہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، بچہ رات کو سونے نہیں دے رہا، اٹھ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اچھا وہ رو رہا ہے، اس پر ماں باپ پریشان ہے، رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، اس پر ماں باپ پریشان ہے، اچھا وہ اگر ٹانگیں زور زور سے جو ہے وہ بیڈ پر مار رہا ہے، پھر ماں باپ پریشان ہے، اچھا اگر چھت کو دیکھتا جا رہا ہے پھر ماں باپ پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نظر لگ گئی، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا۔ تو یعنی ان مراحل سے گزار کر ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور آج یہی اولاد ہے ماں باپ کو لفٹ نہ کروائے، ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات نہ کرے، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہ کرے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی، والدین کی کتنی اہمیت ہے، ایک تو ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، لیکن ان کے حقوق بھی بندے پر لازم ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا مال ماں باپ پر خرچ کر دے یا چند دن ان کی خدمت کر لے تو دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ بھی اللہ ماشاءاللہ کہ ماں باپ کے بڑھاپے میں، ان کی بیماری کے عالم میں ان کی اولاد ان کی خدمت کرے، ورنہ عموماً ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اولاد اگر منہ سے نہ بھی کہے تو اس کے عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب ماں باپ کی ان خدمت کرنے والے معاملے سے تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، اور موت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتریں اور ہماری جان چھٹے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد پر ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا بیہیو ہے، ہم کیسے معاملات رکھتے ہیں، جس چیز کو ہم حسن سلوک کا نام دے رہے ہیں، آیا وہ حسن سلوک کے مرتبے پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد پر ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا امپوسیبل ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں مگر یہ کہ اگر ماں باپ مر جائیں، مثال کے طور پر سپوز اگر ماں باپ مر جائیں تو یہ اولاد ان کو اثر نو زندہ کر سکے تو کرے، کیونکہ والدین کون ہیں؟ آج میرے پاس مال آ گیا، منصب آ گیا، آج میرا دنیا میں نام ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، یہ سب کچھ مجھے حاصل کیوں ہوا؟ کہ میرا وجود ہے، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں تو میرا مال بھی ہے، میرا نام بھی ہے، میری شہرت بھی ہے، لیکن میرا وجود کس کا صدقہ ہے؟ اس عالم اسباب میں ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن اس عالم اسباب میں بندے کی تخلیق کا سبب کون ہے؟ اس کے ماں باپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ ماں باپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اولاد بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھنے کا ذہن بنتا رہے گا اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملتی رہے گی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، اور بڑی شقاوت ہے اور بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے یا جس کے شر سے اس کے والدین جو ہیں یہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جی اشفاق بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اخلاق انبیاء ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی طرف ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، میسنجر بنا کر بھیجا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، انہیں ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر طرح کی سخت دلی سے محفوظ فرمایا اور انہیں بہترین اوصاف و خصائل عطا فرمائے اور انہیں ایک رول ماڈل بنایا لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ الست کو بھی یاد کرواتی ہیں۔ جب مخلوق پیدا نہ ہوئی تھی، بنی نوع آدم کا وجود نہ تھا، ساری ارواح کے حضور ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونے کا بیان فرمایا، پوچھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، سب ارواح نے اس بات کا بیان کیا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد بھی کئی اولیاء تو ایسے گزرے جن کو یہ
اپنی روح کا کیا گیا وعدہ بھی یاد تھا. لیکن عام آدمی کے لیے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اور بہت سارے مراحل اور اسٹیجز سے گزر کر ایک بلوغت پر پہنچا، تو اس کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گویا ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، ایک ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے پیغامات کو کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے لیے یہ انبیاء تشریف لائے. جیسا کہ ہم نے تلاوت سنی تو اس میں بھی ہم نے یہ آیات سنی سورہ نساء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا. یوں تو قرآن پاک میں 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کئی انبیاء کے مبارک نام ہم نے تلاوت میں سنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بعثت کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے. یہ اس لیے تشریف لائے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ان لوگوں پر، عام لوگوں پر کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ رہے ان نبیوں کے آنے کے بعد کہ ہمیں تو کوئی آیا ہی نہیں ڈر سنانے والا، پوچھنے والا. تو اس آیت میں جہاں پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، وہیں پر ان کے دو اوصاف بھی بیان کیے گئے کہ وہ مبشرین ہیں اور منذرین ہیں، وہ ڈر سنانے والے ہیں اور خوشخبریاں دینے والے ہیں. اور اگر دوسری انداز میں کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی عطاؤں اور اس کی جنت کا ذکر کرنے والے ہیں اور اس کے غضب سے، اس کی جہنم سے ڈرانے والے ہیں. اور یہی کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی امت کو دیا گیا. آپ کی امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دیگر اولیاء عظام اور پھر تمام مومنین کا یہ وصف ہے اور آپ کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے تئیں اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کی خوشخبریاں سنائیں اور اس کے عذابات سے لوگوں کو ڈرائیں. وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب وہ کام حضور کی امت کے سپرد کر دیا گیا. امت جو ہے اس کام کو جاری رکھے. ہم یہ سمجھتے ہیں سلمان بھائی کہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود سدھر جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، اور اس کے لیے بندہ کوشش کرے. اور بعض اوقات اس کی طرف لوگ آتے ہیں، بلکہ کئی لوگ آتے ہیں، رمضان شریف میں زیادہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں اپنی اصلاح کی طرف. لیکن یہاں پر ہمارا کام ختم نہیں ہو جائے گا. یعنی میں سدھر گیا یا میں سدھر جاؤں یا میں سدھرنے میں لگ جاؤں، بہتر یہی بات ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں سدھرنے میں لگا ہوں، سدھرا نہیں ہوں. جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھے وہ سدھرا ہوا نہیں ہے. تو بندہ جب سدھرنے میں لگ جائے، جی اس کو سدھرنے کی حاجت ہے، ابھی اس کو سدھرنے کی حاجت ہے. جو سدھرنے میں لگ گیا اس کا کام ختم نہیں ہو گیا، اس کا فریضہ ختم نہیں ہو گیا، دوسرا اسٹیج باقی ہے اور وہ ہے دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرنا، جسے دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی آسان جملے میں دے دیا ہے مدنی مقصد کے طور پر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. گویا اس میں دونوں فریضے مسلمان کے بیان کر دیے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی بچنا ہے گناہوں سے اور اپنے معاشرے میں موجود افراد کو بھی بچانا ہے، بلکہ اپنے گھر میں موجود افراد کو بھی بچانا ہے. قرآن کریم نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. مہروز بھائی، انبیاء کرام کا یہ وصف جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو راہ خدا دکھانے والے، بتانے والے، رستہ چلانے والے. لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں یا ہماری کمیونٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں لوگ بولتے ہیں بھئی اپنے آپ کو دیکھو، اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنا حساب دینا ہے، اپنی فکر کرو، ہماری فکر کرنے کی کیا حاجت ہے، اپنے آپ تو دور کرو. اچھا، اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا بھی ہے، برائی سے روکتا بھی ہے، تو اس کو بولیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو یعنی بندے کو، سامنے والے کو اگر کسی نے نیکی کی دعوت دی بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی بات کو لیں، اس کی بات کو پازیٹیو لیں، اس پر عمل کریں، یہ کرنے کی بجائے اسی کے اوپر ایک کہانی بنا کے تھوپ دیں گے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، یہ بھی اخلاق انبیاء علیہ السلام سے ہے کہ کسی کی اچھی بات کو قبول کرنا، کسی کے اچھے مشورے کو قبول کرنا، یہ اخلاق انبیاء میں سے. اور خود سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اخلاق ہے یہ کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم کون، جاننے والا کون، بہتر اخلاق کا مالک کون، کہ رب کریم نے خود ان کے اخلاق کی تعریف اپنے پاکیزہ کلام میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے. تو جس کے اخلاق کو رب کائنات نے کامل فرمایا، عظیم فرمایا،
تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لوگوں کی جو اچھی بات ہوتی اسے قبول کرتے، اسے قائم رکھتے۔ کئی ایسی احادیث ملیں گی آپ کو کہ دین اسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی دین اسلام سے پہلے ہونے والے کاموں کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا۔ اسی طریقے سے جب کسی بات میں مشورہ فرمایا تو حقیقی مشورہ فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی طرف سے جو رائے آئی بعض اوقات وہ رائے قبول فرمائی اور وہ رائے مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی۔ تو اخلاق انبیاء کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اچھا پھر آپ نے کیونکہ آج کے دور کی بات کی ہے تو دیکھیں آج کے دور میں بھی ایک تو یہ آواز لگتی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بھئی ہمیں کیوں سمجھا رہا تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی دیکھو ہم اپنی دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جتنا میڈیا فاسٹ ہو رہا ہے، جتنی یعنی اب وہ ایک علم کی غیر حقیقی جستجو بڑھ رہی ہے، میں اسے کہوں گا علم کی غیر حقیقی جستجو بڑھ رہی ہے، تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اب نام وہ کچھ بھی دیں، ہم کسی طریقے سے کامل بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں، آئیڈیل سچویشن پہ ہم آ جائیں، تو لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں، لیکن اس کے لیے وہ رستہ غلط انتخاب کرتے ہیں، اور وہ ایسے افراد ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے اخلاق کو مصنوعی طور پہ سنوارتے ہیں، جبکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو بعثت ہوئی اور ان کا جو انداز اصلاح تھا وہ حقیقی اصلاح والا، وہ حقیقی اخلاق کو مزین کرنے والا تھا۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی کہ مصنوعی طور پر وہ اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ ایک بات نگران شورا نے فرمائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ حقیقی طور پہ چیزوں کو سنوارنا الگ چیز ہوتا ہے اور مصنوعی طور پہ سنوارنا الگ چیز ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جی منہ سے بدبو آتی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، بری بو آ رہی ہے، تو اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ جی پیٹ کا علاج کیا جائے، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس کی پیٹ کی خرابی کو دور کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ماؤتھ فریشنر جو ہے وہ یوز کیے جائیں۔ اب ماؤتھ فریشنر جو یوز کریں گے آپ تو یہ مصنوعی علاج ہے اس کا۔ ایسے ہی جب ہم اپنی اخلاق و عادات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ انتخاب وہ ہونا چاہیے جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں عطا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور یہ انبیاء اکرام علیہم السلام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ایک ہے نا کہ کون سی بات اچھی اور کون سی بری یہ پتہ کیسے چلے، تو انبیاء کی ذات وہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق ایسی فرمائی اور ان کا مزاج ایسا بنایا، ان کی فطرت کو ایسا بنایا کہ جتنے اچھے اوصاف تھے وہ ان کی بارگاہ میں، ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہی اچھے ہوئے۔ علماء نے، مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اچھائی اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے اچھائی ہے کیا؟ اچھائی ہے ہی وہ کہ جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع ملا ہے وہ اچھائی ہے، اور جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع نہیں ملا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عادت سے بری ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عادت سے بچے ہوئے ہیں، بچتے ہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے، ناگوار سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اچھی نہیں ہے۔ تو ہمیں انبیاء اکرام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جن کے کردار کی پاکیزگی کو، ستھرائی کو، بڑائی کو، عظمت کو رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں بیان فرمایا۔ اچھا، یہ جو حضرات ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام، یہ ایک لیڈر کے طور پر تشریف لاتے تھے، انہیں سربراہی کرنی ہوتی تھی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈرشپ اسکلز وہ عطا فرمائے تھے کہ یہ لوگوں کو لے کے چل سکیں، اور ان کے انداز اور ان کے اخلاق سے یہ بات بخوبی ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے۔ آج کا جو موضوع ہے بالخصوص ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گھر کے سربراہ ہیں، جو اپنے آفس کے سربراہ ہیں، جو مینیجرز ہیں، جو ایم ڈیز ہیں، جو اس سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وہ کون سے گن ہوتے تھے، کون سے اوصاف ہوتے تھے، وہ کیا ان کی باتیں ہوتی تھیں کہ وہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے۔ بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ کن طریقوں سے لوگوں کے دلوں کو لبھاتے تھے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے تھے، اور کس طرح سے، جیسے کل ہم نے عطاؤں کی بات کی، تو یہ جو عطائے مصطفیٰ ہے یہ بھی لوگوں کو اپنا بناتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کسی کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ تحفہ دیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ بس بیان ہوا حضور کا
فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بالکل یہ حضور علیہ السلام کا عفو، حضور علیہ السلام کا درگزر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، یہ وہ مبارک اوصاف بنے کہ وہ لوگ جو پہلے جان کے دشمن تھے وہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطائیں، یہ انداز دیکھ کے حضور کے جان نثار بن گئے. سلمان بھائی، اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا یہ آیت نازل کب ہو رہی ہے؟ جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے درمیان ہیں اور وہاں پہ اپنے کردار کی چاشنی سے ماحول کو گویا کہ خوشگوار بنا رہے ہیں. کسی دشمن کی یہ مجال نہیں ہوئی اس آیت کے نزول کے بعد بھی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار و اخلاق پر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور وجہ اسی آیت میں بیان کی، اس کے ساتھ ایڈ کر دوں، راشد بھائی بیان کریں کہ آگے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. تین چیزیں کہ آپ ان سے درگزر فرمائیں. اب درگزر کیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر کو کوئی کھینچتا ہے، گردن پہ خراش پڑ جاتی ہے، پھر بھی حضور درگزر فرماتے ہیں. پھر ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. واستغفر لہم کیسے پورا ہوا کہ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ کئی گھنٹے سجدوں میں پڑے ہیں، ساری رات اپنی امت کے لیے قیام فرماتے ہیں. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے نا کہ یار ہمارے آقا ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں. پھر تیسرا وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے حقیقی مشورہ، جیسے بڑا پیارا لفظ مہروز بھائی نے کہا حقیقی مشورہ. ایک تو ہم نے طے کر لیا ہوتا ہے، ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اور خالی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کہتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں یوں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اوکے ڈن. اور اس نے بولا ہی نہیں ہے، نہ مشورہ دیا ہے، اور خالی مشورہ. حقیقی مشورہ فرماتے ہیں. اور کئی مقامات پر یہ مثالیں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیک کر لیا اور اپنے صحابی کے مشورے پر کوئی کام فرمایا، اختیار فرمایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو سربراہی کرتے ہیں، جو لیڈرز کے طور پر، ضروری نہیں ہے لیڈر سیاست میں ہی ہو، لیڈر بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، ہر گھر کا لیڈر ہوتا ہے، سلسلوں کا لیڈر ہوتا ہے. جیسے آپ ہمارے لیڈر ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور اس میں یہ مدنی پھول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتا ہے. سلمان بھائی میں اللہ رحمت فرمائے، مجھے بھی آپ نے آج لائیو لیڈر بنا دی ہے، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ظاہر سی بات ہے یہ چلتا ہے، تو یہ ایک چین کے ذریعے سے ہی چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کرسی پہ آ جائے گا وہ لیڈر ہی بن جائے گا. اللہ جزائے خیر. ایک حدیث شریف ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ کل کا جو موضوع تھا ہمارا عطائے مصطفیٰ وہ، اور آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ یہ حدیث پاک جو ہے دونوں کو گویا کہ پرو لے گی ایک ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. کل کا بھی موضوع ہے اس میں اور آج کا بھی موضوع ہے. فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. پھر فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبے کے برابر تھی، بہت بڑی کمر تھی. اس نے عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو عبد نبی بنائیں، اگر آپ چاہیں تو آپ عبد نبی بنے اور اگر چاہیں تو بادشاہ نبی بنے. میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی مضمون کی روایت موجود ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین سے مشورہ کیا تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ آپ عبد نبی بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، اس حدیث کو بیان کر کے فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کر کبھی نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاؤں گا جیسے اللہ کے بندے کھاتے ہیں اور ایسے بیٹھوں گا جیسے اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں. اللہ کیا پیاری روایت ہے، مجھے بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. مائک آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھے کھانا تو دیکھو جو کی روٹی ہاتھ کا تکیا روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم. بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اخلاق پر اگر ہم گفتگو کریں، میں سمجھتا ہوں 30 دن ہم اخلاق مصطفیٰ پر گفتگو کر سکتے ہیں. اور آپ نے تو ایک ہی سلسلہ، اس میں بھی اخلاق انبیاء. ماشاءاللہ ایسا موضوع ہے کہ کل سحری اور افطاری تک بات ہو سکتی ہے. یہ راشد بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں، بالکل بات میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مبلغین مدنی پور دے رہے ہوتے ہیں تو باری آ ہی جاتی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے صبر کو، آپ کی برداشت کو لاکھوں سلام ماشاءاللہ. بات میں کنکلوڈ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا یہ حسن ہے. اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام، اشفاق بھائی بات ہوئی نا جی. دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جس طرح ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ویسے ہی ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام نے ہمیں باادب بنایا ہے، اسلام نے ہمیں مطیع و فرما بردار بنایا ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے سارے شان والے ہیں، لیکن ان سب شان والوں میں جو سب سے اعلیٰ شان ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. امام اہل سنت نے کیسے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. انبیاء کرام سارے بالا ہیں، سارے شان والے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن ان سب عظمت والوں کی آقا ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو انبیاء کرام کی انشاءاللہ اخلاق کی بات بھی ہوگی. جی راشد بھائی کیا فرمائیں؟ سب مکان تم لا مقام تن ہے، تم جانے صفا ہو. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے لیے نمونہ اخلاق ہے. جی مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ انبیاء کرام کے جو اوصاف کلام مجید میں یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر کیے گئے ان کو اپنانا چاہیے. اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک خاص حسن اخلاق کی نوع سے مختص فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو سارے انبیاء کے اوصاف اور اخلاق کا جامع بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی سیرت اور ان کے اوصاف بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اے محبوب فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیں. تو اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے اوصاف جمع ہو گئے، جس کو امام بصیری نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا قصیدہ بردہ شریف میں کہ فاقن نبیین فی خلقن و فی خلقن، فاقن نبیین فی خلقن و فی خلقن ولم یودانوہ فی علم ولا کرمی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن سیرت اور حسن صورت میں تمام انبیاء پر سبقت لے گئے. کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کے رتبہ معرفت اور مرتبہ اخلاق تک نہ پہنچ سکا. نبی پاک علیہ السلام فارسی کا ایک شعر بھی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے ہو با ہما دار اندر تنہا داری. سبحان اللہ. سلمان بھائی، معاشرے میں اگر ہم نے قابل اعتماد بننا ہے تو بہت ساری اوصاف ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں جن کو اپنا کر بندہ معاشرے میں اپنا اعتماد بحال کر سکتا ہے. ایک عام شخص بھی اگر جھوٹ بولے، خلاف واقع بات کرے، سچائی کو نہ اپنائے تو لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، کھو بیٹھتا ہے وہ اپنا اعتبار. لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کی بات پر تو آپ اپنا معاملہ حل کروائیں گے یا اپنے دل کا اطمینان پائیں گے، لیکن نبی کی بات، نبی کا قول وہ حیثیت رکھتا ہے کہ امتی کا ایمان نبی کے قول کی تصدیق پر موقوف ہوتا ہے، کہ نبی نے جو کہنا ہے وہ امتی نے مان کر ایمان لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، تمام انبیاء میں یہ وصف یکساں اور نمایاں ہے کہ اللہ کا ہر نبی سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو اپنے انبیاء کے مقام مدح میں، اپنے انبیاء کی خوبیوں میں شمار فرمایا. میں چند آیات ذکر کرتا ہوں. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہیں، ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ صدیق سچ بولنے والے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اے محبوب کتاب میں ادریس کو یاد کرو، ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ
کہ ادریس میرا بندہ صدیق سچ بولنے والا اللہ اور اللہ خبریں دینے والا تھا. سبحان آگے اللہ. ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ اللہ. کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. اسماعیل علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ ویسے تو ہر نبی سچا، لیکن ان میں سچائی کا، صدق کا وصف نمایاں تھا. صدر الافاضل اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ آپ اس مقام پر ٹھہریے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے آپ یہاں سے جائیے گا نہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے. 3 دن آپ اس کے منتظر رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، وہ شخص نہ آیا. یعنی اپنے وعدے کے اتنے سچے، اور قربانی دینے کا اللہ 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 جو آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، اس وعدے کو کیسا وفا کیا کہ آج تک مسلمان اس کی یاد کو جاری رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کا سچا تھا. اور سچائی کتنی اچھی چیز ہے. ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے. سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو، سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، اپنا لو. کیوں؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اللہ اکبر. سچائی جو ہے یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک مقام وہ آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیسے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہمارے راشد بھائی نے. بہروز بھائی آپ صاحب آپ بھی اس پر مدنی پھول دیں. آج کل تو ہمارے یہاں کہتے ہیں سچائی کا تو زمانہ نہیں رہا، سچائی کا زمانہ گزر گیا بھائی. اب تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، معاملہ نہیں چلتا، تعلق نہیں چلتا، رشتہ نہیں چلتا. جھوٹ تو اب دیکھیں نا ضرورت بن گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کب کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ دور ہوگا. اب تو جھوٹ کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. کہنے والا خود کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خود تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے. کیسے چاہے گا؟ زمانہ تو نہیں گیا اس کا مطلب ہے. صحیح، مدینہ کا مطلب ہے زمانہ تو نہیں گیا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں رہا، یہ جب کسی سے خریداری کرنے جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے مجھ سے سچ بولا جائے. جب یہ رشتے ناطے کے لیے جاتا ہے چاہتا ہے مجھ سے سچ بولا جائے. تو زمانہ تو نہیں گیا، البتہ طبیعتوں میں فطور آ گیا، طبیعتوں میں خرابی آ گئی. اور طبیعتیں کیونکہ اب وہ چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، تو طبیعتوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. اور طبیعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کچھ ہو، یعنی لوگ ہمارے ساتھ کچھ اور معاملہ کریں، اور ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں چھٹی مل جائے، ہم جو دل چاہے کریں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو زمانہ وہ تھا یہی وہ زمانہ، یہ بھی وہی زمانہ ہے. اس زمانے میں سچ کی پذیرائی تھی اور آج بھی سچ کی پذیرائی ہے. اور کوئی دین، کوئی ملت، کوئی جغرافیہ ہو، سچ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک ایسی آفاقی خوبصورتی ہے کہ اس کو کوئی کسی قوم، کسی گروہ کے افراد جو ہیں وہ ڈینائی نہیں کرتے، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس کو قبول کرتے. اور سچے آدمی کی آج بھی ویلیو ہے، آج بھی ویلیو ہے. مدینہ مدینہ. جی آپ صاحب، اگر واقعی ایسا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی زمانہ نہیں رہا، تو اب اگر زمانہ نہیں رہا تو ایسے زمانے میں سچ کی زیادہ حاجت ہے. اللہ اکبر. کہ اس زمانے میں سچ بولا جائے اور اللہ کی تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اگر ایسے وقت میں کوئی سچ بولے گا تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. آخرت کی اس کی بہتری ہوگی اور دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف ذکر فرمائے مومن کے، ارشاد فرمائے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی سچائی اور صدق کی اس قدر اہمیت ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر ایک دو اور اسی طرح کی باتیں پوچھی. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سید الانبیاء کا جو اخلاق کریمانہ ہے، پھر وعدے پر پابندی اور سچائی کا ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی عمل کریں اور اپنے امتیوں سے، اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی فرمائے. تو یقیناً یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو شہرت، جو ناموری اور جو ترقی اس زمانے میں ظاہر کے اعتبار سے، امن چین سکون کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے جو اس زمانے میں تھی،
وہ سچ کی مرہون منت تھی. سبحان اللہ. آج اگرچہ ہم ظاہری اعتبار سے مطلب کچھ تبدیلی آ گئی ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن آپ افراتفری دیکھیے, سکون کتنا برباد ہوا ہے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ شکوہ کناں ہے اس اعتبار سے کہ میری زندگی میں جو ہے وہ اطمینان, وہ چین, وہ سکون نہیں رہا. وجہ کیا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی گئی ہے, اور ان سے منہ موڑ کر جس ترقی کی جانب ہم بڑھے ہیں وہ ترقی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل تنزلی ہے. سلمان بھائی یہاں ایک بات عرض کروں سچ اور جھوٹ کے تناظر میں, کہ بالخصوص دو مواقع مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ بہت کثرت کے ساتھ جھوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں. ایک مارکیٹ, بازار, اور دوسرا جب کسی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے, لڑکے لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہوتا تو وہاں پر میں دونوں جگہوں کی بات عرض کروں. میں مارکیٹ میں بھی رہا ہوں, یوسف بھائی ہمارے اپنے اشفاق بھائی ہیں, یہ مارکیٹ کی بتائیں گے کہ جب رشتہ طے ہو رہا ہے اگر اسی وقت سچی باتیں کر لی جائے نا تو اگر معاملہ بننا ہے تو بن جائے گا, اور بننے کے بعد آگے کی جو زندگی ہوگی نا وہ بڑی خوشگوار ہو جائے گی. اگر اس وقت جھوٹ بولا, اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھا دیا, سبز تو نہیں کہوں گا, لال باغ کہوں گا, وہ دکھائے. سبز باغ کیوں کہوں گا, سبز باغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو وہ دکھائے, لال باغ دکھائے, تو پھر آگے کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بھی پھر سرخی پہ چلی جاتی ہے. مارکیٹ کی جہاں تک بات ہے, یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. لوگ کہتے ہیں, تاجر حضرات بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے, کسٹمر مانتا نہیں ہے, یوں نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے. سچ بولے نا تو ایسی برکت اترتی ہے, ایسا سکینہ اترتا ہے کہ جو بولے نا پھر وہی جانے اس کا ثواب. کیا بات. اچھا بولے نہ بولے, آپ دیکھیں جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا نا اس کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کہ آپ نے ایک بار ڈیلنگ کی, ایک بار تو آپ مال مہنگا لے کے گئے مجھ سے, لیکن جب آپ اسے استعمال کریں گے, جب آپ نا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, میں اپنی مثال آپ جو ہے وہ اسے استعمال کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یار یہ واقعی چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے چل رہی ہے, لانگ ٹائم جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اگلی بار وہ کسی اور کو ریکمینڈ بھی آپ کی دکان کا کرے گا کہ ویسا پایا. جی بالکل ایسا ہی. کل 2 دن پہلے کی بات ہے, ایک تاجر اسلام بھائی صوفوں کا کام کرتے ہیں, ان سے ایک اسلام بھائی جو تھے وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ صوفے چاہیے, اس طرح کا سامان چاہیے. اب وہ بندہ بول رہا تھا بھائی, ایک اسلامی جو بات کر رہا تھا کہ یار ہمیں گھٹیا قسم کا دے دو, یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو آپ دکھا رہے ہیں, جو آپ کو چاہیے آپ کو اس رقم سے کم کا نہیں ملے گا, اور ہم جو بنا کر دیں گے وہ اتنے سال تک جو ہے وہ چلے گا بھی, کم سے کم اتنے سال تک چلے گا. تو یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے, جو ریالٹی ہے اس کو بیان کر دیں. رزق اگر آپ کا جو ہے وہ لکھا ہوا تو آپ کو مل کے رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت القلوب کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گئے. باہر آپ نے دیکھا ایک جو ہے وہ حبشی شخص جو ہے وہ غلام بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنی زرہ اس کو دے دی, زرہ دے دی, اور آپ جب جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے اور جب باہر آپ تشریف لائے تو وہ زرہ جو ہے وہ وہاں سے لے کر بھاگ چکا تھا. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بعض کا جوتے جو ہے وہ لوگ کوئی غلطی سے پہن جاتے ہیں, کوئی لے کے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو چلیں بہرحال اللہ رحمت فرمائے, ہمیں اس آزمائش سے اللہ محفوظ فرمائے. کبھی جوتا چوری ہو جائے تو کسی کا جوتا نہیں پہننا چاہیے, یا اگر کرنا بھی ہے تو عارضی طور پر کسی سے لے کر پہنا جا سکتا ہے, اور گھر پہ آ کے آپ اپنا جوتا پہن سکتے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ وہ غلام وہاں پر موجود نہیں ہے, آپ کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے چلے, اور آپ جب بازار میں آئے تو دیکھا کہ وہ غلام جو تھا وہ آپ کی زرہ کو بیچ رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہ زرہ تو میری ہے اور تم جو ہے اس کو بیچ رہے ہو, وہاں سے لے کر اس کو جو ہے بھاگ گئے. اس نے کہا نہیں آپ کی کہاں, یہ تو میری ہے. اچھا آپ نے فرمایا قیمت بتاؤ. اس نے کہا 2 دینار کی دوں گا, 2 دینار, 2 سونے کے سکے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 سونے کے دینار دیے, 2 سونے کے سکے دیے, اور اس سے زرہ لے لی. اور بعد میں اسے ارشاد فرمایا کہ میں جب مسجد میں گیا تھا تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں تمہیں 2 دینار دوں گا, واپسی پر میں تمہیں 2 دینار دوں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دینار کا رزق لکھا, لیکن تم نے حرام کے ذریعے سے اس کو اپنا مقدر بنا لیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو ہم جھوٹ بول کے, یہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہ برے لوگ تھے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام یہ سچے, بلکہ یہ تو ایسے کہ ان کی زبان سے جو بات ادا ہوتی تھی وہ ہو جایا کرتی تھی. ان کے برعکس جو ان کے خلاف جو لوگ ہوتے تھے
ان کے اندر یہ گندی عادات ہوتی تھیں، چغل خوریاں کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، کسی کو مطلب گھٹیا ذلیل 2 ٹکے کا کر دینا، یہ ان کے کام ہوتے تھے۔ اللہ والوں کی یہ اخلاق اور یہ معاملات نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کن کے اخلاق اپنانے ہیں، کن کا انداز جو ہے وہ لینا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے انداز میں سے حصہ پانا ہے، یا جو برے لوگ تھے ان کے معاملات میں جانا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ اخلاقی انبیاء کرام علیہ السلام کا فیضان عطا فرما رہا ہے۔ بہت سارے مدنی پھول ہیں، مبلغین بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، لیکن یہاں پر کچھ کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد بابر بن یونس اتاری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل سلمان بھائی، آج آپ کے سلسلے کا موضوع اخلاق انبیاء علیہم السلام ہے۔ بہت ہی پیارا پیارا موضوع لے کر آئے ہیں آپ۔ اخلاق انبیاء میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بھی کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ واہ سبحان اللہ، پیاری کال ہے جی۔ کیا بات ہے۔ یہ علامہ یوسف رضوی صاحب کے بیٹے تھے جی، بابر بھائی ان کے بیٹے، اچھا یہ اور ہوں گے۔ چلیں جی، مرحبا، ماشاءاللہ آپ کا کال کرنا مدینہ مدینہ جی۔ محمد توفیق جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام بہار رمضان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا پروگرام ہے۔ میں ڈے 1 سے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اتنا نالجبل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ترقی برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ماشاءاللہ آپ کے پینل میں علماء کرام، نعت خواہ، ثنا خواہ مصطفیٰ ماشاءاللہ۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت پرانا کلام حاجی مشتاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے سن کے بیٹھ کے سنا تھا، میں نے 1988 میں 99 میں، اور اشفاق بھائی کی آواز میں تاجدار زماں مالک دو جہاں، کب تیرے در پہ یہ غلام آئے گا، کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں، کب مجھے مدینے سے پیام آئے گا۔ اور ایک اور نعت کا اسد بھائی کی آواز میں ایک نعت جو ہے میں اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے بہت دور سے کال کی اور ماشاءاللہ بڑے پیارے کلاموں کی جو ہے فرمائش کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ محمد نوید سعید اتاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ براہ کرم مجھے یہ نعت سنا دیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ محمد عمران نذیر اتاری ہیڈ بلو کی بہار رمضان سلسلہ ماشاءاللہ زوجل بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے۔ آپ سے عرض ہے اس میں ہمیں یہ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، ہیڈ بلو کی سے آپ کو کال کرنا، مرحبا، مدینہ مدینہ، مرحبا۔ ہند کے شہر کانپور سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج انبیاء کرام کے اخلاق کے حوالے سے موضوع ہے۔ کل کا موضوع بھی ادائے مصطفیٰ مدینہ مدینہ تھا، اور دل والا موضوع تو بہت پیارا تھا، یاد رہے گا۔ آج میری اتنی سی التجا ہے کہ پیارے پیارے اسد بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ سبحان اللہ، بس اتنی کی فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے جی۔ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری۔ سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، مدنی مدینے والے نعت سنیے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ مجھے وہ نعت سنا دے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، مدینہ مدینہ جی۔ بھائی جان میری گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ ماشاءاللہ، آپ کے بہت سارے میسیجز بھی ہیں۔ ہمارے استاد مبشر مدنی صاحب ہیں، ان کا میسیج بھی ہے، کلام سننا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اور فرما رہے ہیں کہ یہاں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ کے یہاں تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارے ہاں تو ابھی باقی ہے، اور کئی عاشقان رسول نے ابھی سحری کرنی بھی ہوگی، باب المدینہ میں کی کر بھی رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میسیجز جو ہیں یہ کافی سارے ہیں،
اور اس میں کچھ شکوے بھی ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں. مرحبا، بالکل جی، آپ ضرور شکوے بھی کیجئے، شکایتیں بھی کیجئے. ہم آپ کی شکووں کو، آپ کی شکایتوں کو نوٹ بھی کریں گے اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ان کا ازالہ بھی کریں گے. یہ ہیں جی کلام سننا ہے ہم نے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ تو شاہ خوباں تو جانے جانا. کیا بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نعت سنا دیں. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے. کمال حسن حضور ہے. کلام سننا ہے. احتشام بھائی ہیں لاہور سے. یہ ہیں جی فہد اویس بھائی ہیں سردار آباد فیصل آباد سے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. محمد دل نواز بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی، نام ان کا مینشن نہیں ہے، بہرحال بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. علی حبیب بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. محمد رضوان بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا؟ نام سید محمد حسان عباس اتاری قادری. ٹھیک ہے جی، ان کے بھی اپریسیشن کا میسج ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کیجئے اشفاق بھائی، اسد بھائی، دونوں مل کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جی تو شاہ خوباں
تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گے حسن دوام تجھ کو، آقا ملا گے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اخلاق، ان کے مبارک اوصاف میں سے حصہ عطا فرمائے۔ جی عدنان بھائی مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے ایک صدق کو بیان کیا، ان کی سچائی کو بیان کیا، مزید حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جہاں اللہ تبارک تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، وہیں اللہ تبارک تعالی نے ایک اور وصف بھی ذکر فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یأمر اہلہ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، سبحان اللہ، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھے۔ تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہے کہ خود تو اخلاق، کردار، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عبادت تھی اس کے جو عالی مقام تھے اس پر فائز تھے، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے حسن خلق جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں بندہ خود نماز پڑھتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کو بھی اس کا سبق دے، اس کے بارے میں بتائے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کی ادائیگی کا ذہن بھی دیا جائے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو اعمال خود کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم ارشاد کرتے تھے، اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو مختلف انداز میں تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں پر فرض تھی۔ وہ اس کی کیفیت اور ہوا کرتی تھی، کسی پر 4 رکعت ہے، کسی پر 2 رکعت ہے، یا مطلب اس کے اندر اختلاف ہے، اوقات کے اندر اختلاف ہے، لیکن نماز ضرور فرض تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے نماز کی بھی اہمیت ہے، ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی ذہن دینا چاہیے۔ مدینہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ جی سیدی کیا فرمائیں گے؟ موضوع ہے اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کے اخلاق تو واقعی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑی خوبصورت بات کتاب میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سے جیسا دین کا کام لینا تھا جی اس کو ایسا حسن اور ایسا بے عیب بنایا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء جتنے بھی گزرے سب ہی بے عیب تھے، کیونکہ اگر کسی میں عیب ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور اخلاق اگر کسی کے خراب ہیں تو میں سمجھتا ہوں باقی سارے عیب ایک طرف۔ صحیح۔ اخلاق جس کے برے ہیں اس سے بڑا عیب کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی جناب پیسے والے کیوں نہ ہوں، آپ کی گفتگو یا آپ کے بیان یا آپ کی عقل کے چرچے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ساری دنیا میں آپ کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی گزرے، ایک اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ کامن چیز سارے انبیاء میں کیا رہی
تو یقیناً یہ وہ چیز رہی کہ وہ اخلاق کریمہ کے ایک اعلیٰ مرتبے پر لوگوں کے لیے، لوگوں کا رجوع اسی لیے تھا. اور اگر اس بات کو پڑھیں، اگر غور کریں کہ جس سے جتنا بڑا دین کا کام لینا تھا اس کو ویسا بے عیب بنایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑا کام اللہ نے ایسا بنایا جیسا کسی کو نہ بنایا. کام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. سبحان اللہ. قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. اگر اس ٹاپک کو دیکھیں نا کہ جس سے جتنا کام لینا تھا ویسا اس کو بے عیب حسن والا لوگوں کے لیے مرجع بنایا. یہ تو انبیاء کی بات ہو گئی. اچھا اولیاء کرام کی اگر ذکر دیکھیں تو اولیاء کرام کے چہروں پر بھی ایسا نور عطا فرمایا کہ غیر مسلم دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان اللہ. اچھا آج کے دور میں دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کے چہرے پر جو کشش عطا فرمائی، سبحان اللہ ہے، جو بھی دیکھتا ہے، وہ ہم پنجابی میں ایک منقبت پڑھتے ہیں نا، جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک ایسا عجیب کشش عطا فرماتا ہے جس کی برکت سے لوگوں کا رجوع ان کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اخلاق یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل میں داخل ہونے کی چابی ہے. اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، کل ہی ہم نے بلکہ ایک روایت سنی تھی نا کہ بلکہ ہم نے مدنی آزمائش میں سوال کیا تھا کہ پیسوں سے لوگوں کا دل خوش نہیں کیا جا سکتا، اخلاق سے لوگوں کے دل خوش کیا. مدینہ مدینہ اللہ سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو بھی ستھرا فرمائے. بڑا پیارا مدنی گلدستہ ایک سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں ایک واقعہ حدیث سے. آئیے اس مدنی گلدستے کی آج کا جو واقعہ ہے نا سلمان جی، کمال واقعہ ہے. اچھا، یعنی واقعات ہو چکے ہیں جی تو ہم بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ ہونا ہے. سبحان اللہ. لیکن غیب بتانے والے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا. یقین کریں میں پڑھ رہا تھا. کون سی کتاب کا حضور یہ؟ بخاری شریف کا. اللہ اللہ، آپ تو بخاری کے واقعات بیان کرتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بخاری شریف سے حدیث کا واقعہ اور جو ہونا ہے، یعنی یہ کیسی غیب کی خبر ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ نبی پاک فرمانے کیا ہوگا وہ بیان سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا بات ہے ان کے علم کی اور ان کے مبارک فرامین کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو ہر لفظ موتی کی مانند ہے، بلکہ کہنے دیجئے موتی کی مثال جچتی نہیں ہے. نبی پاک کے الفاظ کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام عطا کیا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آج ایک شاندار واقعہ بخاری شریف سے پیش کروں گا جو ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے مگر ہونا ہے. مگر نبی پاک نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سنتے جائیں ایمان تازہ کرتے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا. وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا منہ دوزخ سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا. بندہ عرض کرتا ہے مالک تیری عزت و جلال کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا چہرہ دوزخ سے ہٹا دیا جائے گا. پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی شادابی، جنت کی رعنائیوں کو جب وہ دیکھے گا، تر و تازگی کو دیکھے گا تو عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت سے تھوڑا قریب کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا، اب اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار
میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہیں ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو سکتا ہے تجھے یہ بھی مل جائے, پھر کوئی سوال تو نہیں کرے گا. حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں نے کوئی اور سوال نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا. اب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی, اس کی لذت, اس کی تازگی کو محسوس کرے گا. تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. پھر وہ کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ, اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے, کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اور کہ اس سے زیادہ تو نہیں مانگے گا. وہ عرض کرے گا اے میرے مالک تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم القسمت نہ بنا, بس اللہ تبارک و تعالی اس کی سادگی پر اس کو جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا اور فرمائے گا اب تو جتنا چاہے مانگ لے. وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے, اس جیسا اور دیا جاتا ہے, بلکہ اس کا 10 گنا تجھے اور دیا جاتا ہے. اللہ غنی اللہ غنی. اس حدیث پاک کو پڑھ کر اللہ کی کرم نوازی, اللہ کی مہربانیوں پر کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں بھی, یہ تو آخرت میں ہوگا نا. دنیا میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں, ہم ایک تمنا کرتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو جائے, بس پھر کچھ اور نہیں چاہیے. وہ کام ہو جاتا ہے ہم کچھ اور تمنا کرتے ہیں. ایک طرف تمنائیں نہیں پوری کرتے, ختم نہیں ہوتی, دوسری طرف خطائیں ختم نہیں ہوتی. مجھے ایک بات بتائیں مدنی چینل کے ناظرین, کوئی شخص ہماری ایک بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا, 2 بار نہ مانے اور برا لگتا ہے, 3-4 بار ہماری بات نہ مانے پھر تو منہ نہیں لگاتے اسے. ختم دوستی ختم, رشتہ داری ختم, کہ کوئی بات نہیں مانتا, ہر بار الٹا کرتا ہے. سچ بتائیں ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی, ہم نے اللہ کے کتنے وعدوں کو, اللہ سے کیے گئے کتنے وعدوں کو پامال کیا, مگر وہ رب کریم نعمتیں دیے جا رہا ہے, عطائیں کیے جا رہا ہے. ایسا کریم اور کوئی نہیں ہے. وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے, وہ دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا. اب ذرا دیکھیں نا کہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا شخص ہے جو مانگتا گیا رب عطا فرماتا گیا, اور پھر جنت میں اس کی خواہشات سے بھی کئی گنا اسے عطا فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہو اور اس کی نافرمانی کی جائے, اس کو ناراض کیا جائے, بلکہ اس سے دوستی کرنی چاہیے, اس کی فرما برداری کرنی چاہیے, اس سے سچی محبت کرنی چاہیے, بلکہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنی چاہیے. اس کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے. جب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے, تو میرا رب میرے لیے کیسے غلط سوچے گا, کیسے میرے لیے غلط فیصلہ فرمائے گا. وہ کریم ہے, اس کے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں, اس کے فیصلے جو ہیں وہ مجھے قبول ہیں, وہ میرا مالک ہے. اللہ سے سچی محبت کیجیے, اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیے. ایک میرے بیچ اسلامی بھائی ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی 3 پارے سورہ بقرہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے ایک جیسی 10 ہیں, اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر, اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے تو ایک ہی یوں سمجھیے برائی لکھتا ہے یا اس کے فرشتے لکھتے ہیں, مگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو کیوں نہ ہم رب عز و جل سے سچی محبت کر کے عبادتوں کی طرف اپنا شوق بڑھائیں. رمضان میں جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں, رمضان میں جس طرح کچھ گناہوں سے بچ رہے ہیں, نیت کریں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہم رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے, اور اسی رمضان میں یہ پریکٹس کر لیجئے, بلکہ اس سے مانگ بھی لیجئے کہ مولا اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے, اپنے پسندیدہ کاموں میں ہمیں لگا دے انشاءاللہ. بخاری شریف ہی کا کل ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے, ایک اور حدیث سنیں گے, ایک اور واقعہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن مرکزی مجلس شورا ماشاءاللہ ہمیں واقعات بھی سنا رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں, اور اصح الکتب عبادہ کتاب اللہ بخاری شریف کی روایات اور واقعات ماشاءاللہ ہمیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کو سن کر, ان کو سمجھ کر, ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اور جن واقعات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. یوسف بھائی کے پاس بھی کچھ مدنی پھول ہیں. جی یوسف بھائی. سلمان بھائی, اخلاق کے
انبیاء علیہم السلام یا عادت انبیاء علیہم السلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہم السلام خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے، خوشبو کو بڑا پسند فرمایا کرتے. اور خود میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ آپ تو بہت زیادہ خوشبو کا استعمال فرماتے اور اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے، یہاں تک کہ آپ اپنے سر اقدس پر مشک اپنے بالوں پر اور اپنی داڑھی مبارک پر بھی لگایا کرتے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نہایت عمدہ خوشبو استعمال فرماتے، یہاں تک کہ اس کی چمک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں پائی جاتی. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ کا بیان، حضور علیہ السلام کی مبارک عادات کا بیان بھی سن رہے ہیں اور امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ امیر سنت سحری کر رہے ہیں. یوسف بھائی آپ نے بھی سحری کرنی؟ جی بالکل میں نے بھی کرنی. سحری روایت بیان کریں پھر آپ کی باری بھی آئے گی. جی اچھا، علماء جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے خوشبو لگانے پر بڑی خوبصورت سی بحث فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو خود معطر و معمبر آقا ہیں کہ آپ کو خوشبو لگانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن یہ تو اپنے غلاموں کی تربیت اور اپنے امتیوں کے لیے تھا کہ وہ بھی ادائے سنت کو اپنائیں اور اس نیت سے خوشبو لگائیں اور وہ بھی معطر و معمبر ہو جائیں. میرے آقا علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے پسینہ ہی اتنا معطر و معمبر عطا فرمایا تھا کہ ایک بار ایک عربی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹی کی شادی ہے، کچھ خوشبو عطا فرمائیے. اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آنا اور اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والا برتن ساتھ لے آنا. دوسرے دن وہ عربی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک کھلے منہ والی شیشی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے پسینہ اس شیشی میں ٹپکاتے ہیں اور وہ شیشی جو ہے وہ اس عربی کو پھر دی جاتی ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا. جب ان کی بیٹی اس خوشبو کو، اس پسینے کو استعمال کرتی ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا گھر اتنا معطر ہو گیا کہ بیت المطیبین کے نام سے مدینہ مبارکہ میں مشہور ہو گیا. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ اتنا معطر و معمبر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام السنت نے حضور کی راہوں کے بارے میں کیا مبارک بات لکھی ہے کہ کیا مبارک بات لکھی ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اخلاق اور ان کی مبارک عادات کا ذکر خیر ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ ہم سلسلے کا موضوع رکھیں گے شفاعت مصطفیٰ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، اپنے غلاموں کو اپنے سینے سے لگانا، انہیں جہنم سے نکال کر صبح جنت لے جانا، اور پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو میدان محشر میں ایک انداز ہوگا انشاءاللہ اس پر ہمارے مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرمائیں گے. آپ نے بھی سلسلے میں شامل رہنا ہے انشاءاللہ. حضور کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے اندر ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. یوسف بھائی آپ صبح دسترخوان تشریف لے جائیں. امیر سنت بھی سحری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم الحمدللہ آج سلسلے سے پہلے ہی سحری کر چکے ہیں اور چائے بھی تقریباً ہمارے مبلغین جو ہے یہ پی ہی چکے ہیں. میں نے بھی تھوڑی بہت پی لی ہے. دوبارہ کھانے پینے کی اجازت تو ہے نا جی؟ دوبارہ کھانے پینے کی اجازت تو ہے جی. دوبارہ اگر کھانا چاہیں یا پینا چاہیں تو بالکل اس کی بھی اجازت ہے، کلی اختیار ہے. دوبارہ چائے پینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، وقت ابھی ہے. سحری کی اجازت، سحری کی اجازت نہیں، جو کر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ اگر کھانا چاہیں حاجت محسوس فرمائے. ہاں سحری نہیں ہوئی. اللہ، ایک ہوتی ہے سحری اور ایک ہوتی ہے سحری، یہ دونوں معاملات مختلف ہوتے ہیں. مجھے یاد آ گئی یہ سحری اور سحری پر ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہم سفر مدینہ پر تھے، عبد الحبیب بھائی بھی تھے اور سارت ملی سفر مدینہ کی، تو وہاں اعلان ہوا کہ جو سحری کرنا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں، وہ اتنے بجے تشریف لے آئیں کہ ان کو سحری جو ہے وہ کھانے کے لیے دی جائے گی. اور راشد بھائی ہم نے ایسی سحری کی ہے، ایسی سحری کی ہے کہ بندہ اس کا شاید تصور ہی کر سکتا ہے. یعنی
مسجد نبوی شریف کے مطلب گنبد خضرا شریف کے سامنے بیٹھ کر آپ بھائی صاحب آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک اسنائم میں نے کہا جی جس نے سحری کرنی ہو تو بہرحال سحری والوں کو بھی اجازت مل گئی اور سحری والوں کو بھی اجازت وہ مل گئی. زندگی کی یادگار سحری تھی. میں ایک وضاحت کرنے آیا تھا جی اللہ سلامت رکھے ہمارے دارالفتہ والوں کو. میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس وقت بھی میری سبقت لسانی ہوئی تھی, میں نے اس کو لائیو ٹھیک بھی کر لیا. ایک لفظ میری زبان سے نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے اچھا سوچتا ہوگا. تو اللہ کے لیے لفظ سوچنے کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا اور اس کو میں نے پھر وضاحت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوں گے اور ہمیں رب کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ لائیو ہی ہوا تھا اور وقت بھی تھا, ناظرین بھی امید ہے وہی ہوں گے, تو کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے, رب تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. سوچنے کا لفظ جی سوچنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال. مدینہ بہت شکریہ. یہ بھی دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نے کہا لائیو ہی ہے تو آ کر فوراً اللہ ہمارے احسان بھائی کو سلامت رکھے دارالفتہ والوں کو, انہوں نے فوراً میسج کر دیا تو میں نے ان سے وضاحت لی اور میں نے کہا لائیو ہی آ کر. ایک بات بھی ہے اور ہلکا سا پریشر بھی ہے کل سے کہ استاد حسان صاحب سلسلہ نہیں, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے. اللہ سلام. اور حسان بھائی کو تو میں ویسے بھی شکریہ ادا کروں گا, یہ ذہنی آزمائش میں بھی ہماری کئی بار انہوں نے اصلاح کی. تو یہ ویسے آپ نے کہا نا پریشر ہے. مجھے ایک بار نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی تھی جی, کہا کہ جب مجھے پتا ہوتا نا پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سلسلہ جی تو میں بڑا فری ہوتا ہوں. اللہ جب غلطی ہوگی تو پیچھے پکڑنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ہماری مطلب ہماری بارے نہیں آ رہے نا. دعوت اسلامی کا مطلب میں کہوں گا فیضان ہے, بتانا بھی اور اسے قبول کرنا بھی بڑی بات دونوں. یہ اللہ کی رحمت سے امیر علیہ دیکھیں بڑے پریکٹیکل جو کرتے ہیں نا وہ بچوں پہ وہی چیز آتی ہے. ہم نے جب اپنے میر صاحب کو دیکھا ہے وہ دیر نہیں لگاتے رجوع کرنے میں. ہماری تو کیا کہتے ہیں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نگران شورا کی آمد مرحبا مرحبا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول سنے. امیر اہل سنت کی زیارت بھی ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کر رہے ہوں گے. نگران شورا سے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اس موضوع پر نہیں کرنی, وہ ایک اور بات کرنی ہے نگران شورا سے. سیکرٹری آج جی میں نے کیا کیا بھائی, بس یہ تو آپ میں بعد میں عرض کروں گا جی انشاءاللہ. کیا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے تربیت ہی فرمانی ہے ہماری بھی. آپ نے کیا نہیں ہے, کچھ کروانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے. اللہ اکبر. خیر اچھا جو بھی ہوگا خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. یہ تو بات بدیہی سی بات ہے اور یہ بڑی واضح سی بات ہے. بہرحال ماشاءاللہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نگران شورا واقعی یہ دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ ان کی بولی دوسری ہے, ان کا ملک دوسرا ہے, ان کا رنگ دوسرا ہے, مگر رنگ دعوت اسلامی والا. ہماری مسجد کے امام ہیں وہاں. سبحان اللہ. اور یہ ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہمارے نگران شورا ساؤتھ افریقہ گئے اور ان کی دعوت پر ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش پر یہ اسلام میں تشریف لائے ماشاءاللہ. 4 بلالی اسلام جی آئے ہیں جی الحمدللہ. 4 امام ہیں, مزید بھی آنا چاہتے ہیں. ڈاکیومنٹیشن اور ویزا کے اور ایشوز ہوتے ہیں, ورنہ اور بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت بلالی ہے ماشاءاللہ. 12 کا ہدف تھا, لیکن یہ کہ جن کی ترقی بن سکی سب کا اتنا ایزی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ 4 اسپانسر ہوئے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. دعوت اسلامی کے اخراجات پر نہیں ہے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ہی ساتھ تھے, تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں جب یہ سب دیکھا تو ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ یہ آئیں مدنی مرکز میں, تو انہوں نے اسپانسر بھی کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. حضور آج ایک مسئلہ جو مولانا عمران آجی ان کے ساتھ مولانا عمران بیٹھے جو مدنی چینل پہ ہماری انگریزی نشریات میں ہوتے ہیں, بیان کرتے ہیں, بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. سلسلے میں لائیں گے ان کو میں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں, بلکہ ان کو روزانہ سحری کرا کے ان کو یہیں بٹھا دو. کیا بات ہے مدینے کی. صبح کی نشریات میں بٹھایا جا سکتا ہے, جس میں ان کے انگلش والے ہوتے ہوں. ہاں انگلش والے تو ابھی ہوں گے, صبح والے بھی ہوں گے ان کی, لیکن سحری ہو جائے گی ان کی. چلے دیکھ لیتے ہیں جی. آپ کو میں بار بار روک رہا ہوں, ٹوک رہا ہوں, معاف کر دیجیے گا. جی جی نہیں کوئی بات نہیں, ابھی ان کی باری ہے. معافی والی کون سی بات ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کل حضور ایک ایشو بڑا جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے خاندانوں کر رہا ہے پرابلم. جی آپ کو پرابلم کر رہا ہے. نہیں مجھے پرابلم نہیں کر رہا, میری تو موج لگی ہوئی ہے, مدری مرکز میں ہوں, سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے. عام طور پر معاشرے کے اندر ایک چیز جو ہے جو بڑی پرابلم اور مسائل کا باعث بن رہی ہے وہ ہے روزی رزق. سمجھ نہیں آتی کیا کریں, پورا نہیں ہوتا, کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو آنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا, جانے کا بھی پتہ نہیں چل رہا, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا فرمائیں. تو کہتے ہیں کہ آ ہی نہیں رہا, یہ بھی ہیں. کون کہہ رہا ہے, کس کو آنے کا پتہ نہیں چل رہا, جانے کا پتہ نہیں چل رہا. یعنی مال جی روزی کماتے ہیں نا جی, رزق کماتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. کون ہے مجھے معاشرے میں ہیں ایسے افراد, آپ سے کتنے ملے ہیں ایسے بے شمار. میں عرض کروں جی, میں عرض کروں, آج تک میں نے جملہ ایک ہی سنا ہے جی, آج تک ایک ہی جملہ سنا ہے کہ جی بس دال روٹی چل رہی ہے.
गुजारा ही हो रहा है। यानी जिसको देखें वो दाल रोटी, हालांकि उस बंदे ने शायद पूरे हफ्ते में दाल नहीं खाई होगी, जो कह रहा होता है जी मैंने दाल रोटी ये वो जो कह रहा होता है अल्लाह का शुक्र है, वो भी बस अल्लाह का शुक्र। देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये एक मुहावरा है, दाल रोटी चल रही है, मैं ये समझ रहा हूँ। असल है ये कि इस बात में तो देखो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है ना कि माशरे में आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हैं। जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं उन्होंने भी अपने अखराजात बढ़ाए हुए हैं, लेकिन दुनिया की मेजॉरिटी वो है जिनकी आमदनियाँ कम हैं, क्योंकि वो नौकर पेशा लोग होते हैं, उनके अखराजात ज़्यादा हैं। और अखराजात ज़्यादा तो दुनिया में बहुत सारी जगह महंगी हैं, बहुत सारे शहर महंगे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अखराजात ज़्यादा होती हैं। जिन्होंने सहरी करनी है वो बिला तामुल आप सहरी की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। हम हैं इंशाल्लाह, हम सहरी कर आए। सलमान भाई भी सहरी, मुझे तो आपने सहरी करते देखा भी होगा ना? जी हाँ, मैंने आज बिल्कुल देखा, रच कर देखा हुआ है आपको। बड़ी मेहरबानी जनाब। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें लोग कमा रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि हम कमा रहे हैं, जा रहा है, ये भी पता चल रहा है जा रहा है। ऐसा नहीं पता चल रहा ना, लगते हैं 1000 का नोट कैसे लगता है हुजूर, पता ही नहीं चलता। आप देखें एक बंदा जो बेचारा नहीं कराते हैं। हाँ जी, खुला वैसे सरकार की ना कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनियाँ अखराजात यानी महंगाई के मुकाबले में, चीज़ों के मुकाबले लोगों की आमदनियाँ कम हैं, इस वजह से ये परेशान हैं। हम इनकी परेशानी के लिए इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फरमाए। बात दुरुस्त है आपकी। यहाँ पे ये कहते हैं बेचारे कि दुआ कर करके थक गए, माज़अल्लाह। देखिए जो कहता है कि मैं दुआ कर करके थक गया ना, वो नादान है। दुआ करके कभी थकना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला देने वाला, और दुआ हर हाल में कबूल होती है। बाज़ जुमले और मुहावरे ऐसे हैं कि जो इतने मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, नहीं बोलने चाहिए। दुआ कर करके कोई थकता है, अल्लाह से मांग कर कौन थकेगा? दुआ का मतलब जाती, पूरी नहीं हो रही, जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं आती। आपको क्यों ऐसे सब लोग मिलते हैं? नहीं, सब लोग ऐसे नहीं मिलते ऐसा, ये जो है वो वही है। आप या तो आप बोलें कि ऐसे हैं ही नहीं। देखिए दुआ जो है ना, दुआ 3 हालतों से तो खाली नहीं है, जिसका हम बयान करते रहते हैं। जो मांगा वो मिल जाता है, ठीक, इस दुआ की बरकत से बला दूर हो जाती है जी। या ये दुआ जो कबूल नहीं की जा रही, जो आप मांग रहे हैं, उसका सवाब क़यामत के दिन के लिए रखा जाता है। तो दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो सवाब अता फरमाएगा। उस वक्त फिर ये तमन्ना करेगा कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, तो उसका सवाब मिलेगा। देखिए दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। यहाँ दिक्कत परेशानियाँ किसको नहीं आए? मुझे बड़े से बड़ा मालदार बता दो जिसको दिक्कत और परेशानी नहीं आती। छोटे आदमी को दिक्कत और परेशानी उसके लेवल पर आती है, बड़े आदमी को दिक्कत और परेशानी उसके लेवल पर आती है। जो बड़े आदमी जो इस वक्त अगर सरमायादार या मालदार या फैक्ट्री ओनर या मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन या इस तरह के बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग अगर देख रहे सुन रहे होंगे, मैं नहीं समझता मेरी तायद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी तो दुनिया में आना जाना रहता है ना। ठीक है, आपको तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो आपको इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत सारा जो तबका जैसे दे बड़े जिसको कहते रहे जिसके जेब में 100 रुपए हैं उसके ये तो 100 रुपए चोरी होंगे, और जिसके जेब में करोड़ रुपए लाख रुपए उसके जैसे लाख रुपए चोरी होगा। तो छोटे आदमी की छोटी चोरी होती है, बड़े आदमी की बड़ी चोरी हो जाती है। तो एक आदमी जो खुद ही महदूद और मुख्तसर है, तो उसके पास जो परेशानी आती है वो उसके लेवल के हिसाब से आती है बजाय जो दुनियावी परेशानी। जो बड़ा आदमी हो तो उसके पास परेशानी से कौन बचा हुआ है? तो यानी यही बात होगी ना, सब परेशानी है फिर भाईजान। सब परेशानी इन मायनों का तो देखे, परेशानी तो है, परेशानियों से समझौता कर लें, अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ करें ना, बस ठीक है। अभी जो है परेशानियां सारे परेशान है, मैं भी परेशान हूं, तो कौन सी बड़ी बात है? घर है, अब तो मुझे वाकई परेशान लग रहे हो अभी तो ये मुझे वाकई आज परेशान लग रहा है। ये तो शेरी जल्दी कर लिया तो मतलब सारा ये हो गया। कोई बात नहीं है सलमान, तो हल्का हाथ रखो। नहीं, मैं अल्लाह की रहमत से क्यों परेशान हूं? अल्लाह खैर करे जी। आपको ज्यादा तर्जुमानी कर गए हो। नहीं है, आप या तो आप इनकार करें, ऐसे लोग हैं नहीं मुआशरे के अंदर। कह रहा हूं कि मैं कोई ऐसी मखलूक तो नहीं हूं ना कि जो सिलसिला करके आसमान पे चला जाता हूं, आसमान से आके सिलसिला करके फिर जमीन पे आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परेशान तबका माशरे में है जी। मैं ये नहीं कह रहा परेशान तबका माशरे में नहीं है। क्या करे वो? उस परेशान को तो कुछ बताएं, वो क्या करे? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, क्या क्या करे? बस यही सोचता रहे सारे परेशान। परेशान आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठा कब है? सहरी का वक्त, परेशान आदमी अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश करता है, मगर मैं हर उस परेशान शख्स को जो इस पर परेशान है, मदनी चैनल पर है, वो सिर्फ इतनी सी बात मेरी याद रख ले कि परेशानी का एक वक्त होता है
اس وقت تک وہ پریشانی کا رہنا بسا اوقات یہ ایک قدرتی اور نیچرل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پریشانی جاتی ہے. جیسے بعض پریشانیاں پتہ کیسی ہوتی ہیں جی، کہ جیسے وہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کی انگلی دروازے میں آ گئی جی، اور اب وہ کالی ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی بالکل، نشان کالی. اب اس کی دوا سے جائے گی، وہ نہیں جاتے، اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، یہ اپنے وقت پر جائے گی. ناخن بڑھتا جائے گا. اچانک دیوار سے سر ٹکرا گیا، پریشان ہوا نا آدمی، اچانک دیوار سے سر ٹکرا گیا. وہ اپنے باتوں کا دیکھا ہوگا کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں جو شیشے بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ شیشے پر وہ پٹیاں نہیں لگی ہوتی، وہ ڈائریکٹ جا کے شیشے سے ٹکرا جاتے ہیں. تو اب وہ جس کا یہ بیچارے کا کالا کالا ہو گیا، نشان پڑ گیا، وہ اپنی مرضی، وہ اپنے وقت پر جاتا ہے. دیکھیں تکلیف، دقت اور پریشانی کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ کی بات کو یہاں پر آ کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پریشانی جب مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس کو اپنے اس پریشانی میں ثواب پر نظر رکھنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ پریشانیاں اس کے لیے کفارات سیئات بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے ذریعے ان کے درجے بلند فرماتا ہے. اور بسا اوقات وہ پریشانیاں جو آپ کو آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ پریشانیاں ختم ہو کر جو راحت کے دن آتے ہیں نا، تو بسا اوقات پتہ چلتا ان پریشانیوں میں ہمارے لیے راحت چھپی ہوئی تھی، اس پریشانیوں میں ہمارے لیے راحت چھپی ہوئی تھی. تو وہ راحت جو ہے نا، وہ پھر یاد پڑتا ہے کہ یہ چیزیں مدینہ مدینہ. تو اللہ کریم ہم سب کو ہماری پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں راضی بھی رضا رہنے کی توفیق عطا. واقعی پریشانیاں آتی ہیں، ایک سے ایک بیماریاں آتی ہیں، ایک سے ایک قرضے آتے ہیں، ایک سے ایک تکلیفیں آتی ہیں، گھریلو پریشانی آتی ہیں، بچوں کی پریشانی آتی ہیں، بچوں کی امی کی پریشانی آتی ہے، بچوں کی امی کو بچوں کے ابو کی پریشانی آتی ہیں، پیٹ خراب تو دماغ میں کچھ پرابلمات، بیماریاں، عجیب و غریب قسم کی لتیں پڑ جاتی ہیں. دنیا پریشانیوں کا گڑھ ہے، لیکن مومن کے لیے ایک راحت اور مومن کے لیے ایک عافیت کی بات میں یہ کر دوں کہ اللہ کے کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہے اس رب کریم کا کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اللہ اللہ اللہ. مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. سبحان اللہ. جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی تو صبر کرتا ہے، اس سے بھی نیکی کماتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس پر بھی یہ نیکی کماتا ہے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. یہ کرم ہے. حضرت فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ناخن ٹوٹ گیا پاؤں کا انگوٹھے کا، اب مسکرا رہی تھی. کسی نے کہا کہ بی بی یہ بھی کوئی مسکرانے کا وقت ہے، تم کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف اپنی جگہ پر ہے، اس پر ملنے والے ثواب پر نظر رکھتی ہوں تو تکلیف جاتی رہتی ہے، منہ پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ میں مانتا ہوں، مجھے کہنا آسان ہے، جب آتی ہے تو ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن بھی کام نہیں کرتا، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، پیٹ میں پھاڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، سینے پر بوجھ ہوتا ہے، یہ ساری پریشانیاں گزرتی ہیں، بھوک مر جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں بھی انسانی ہوں اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ کیفیات ہیں جن پر اگر بندہ صبر کر لے اور رجوع اپنے رب کی طرف رکھے اور میں رب سے دعا کرتا رہے اور رب کو کہتا رہے مولا تو جانتا ہے میں جس کیفیت کے اندر ہوں، میری گھبراہٹ، میری بے چینی، میری بے کلی کو تو جانتا ہے مولا کریم، اور تو میری پریشانی پر دور کر. اللہ کریم سے یہ دعا کرتا رہے، صبر کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے اور بے جا شکوہ شکایت سے بچے. اللہ کی رحمت سے اس کو نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ اللہ کریم اس پر ایسی رحمتوں کے دروازے کھولے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. کالز لیں کالز امیر سنت سے بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کالز لے لیں. جی ماشاء اللہ، آپ کا سلسلہ بحر رمضان مدینہ مدینہ اور آج کا آپ کا جو موضوع وہ بھی مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. ویسے تو الحمدللہ کوئی ایسا مسلمان نہ ہوگا جس پہ عطائے رسول نہ ہو. نگران شورا بارگاہ میں عرض ہے آپ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خصوصی عطا ہوئی ہو تو بیان فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. واہ واہ، کیا سوال ڈھونڈ کے لائے ہیں آپ. مدینہ مدینہ. جی حضور، خصوصی عطا مصطفیٰ، یوں تو کوئی بھی نہیں جس پر عطا نہ ہو، ہے نا. منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. یہ تو ہے. آپ پر خصوصی عطا بیان فرمائیں کوئی.
ہم سب پر ایک خصوصی عطا یہ ہے کہ سرکار کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا ہے. اللہ اکبر. ایمان سے بڑھ کر کیا خصوصی عطا ہوگی کہ ان کے صدقے ایمان ملا اور ان کے صدقے یہ نعمت ہمیں نصیب ہو. جو بھی نعمت ملی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اور رہی بات ایک اور، تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ پر خاص کرم یہ بھی ہوا ہے کہ مجھے میرے امیر اہل سنت کا دامن ملا ہے. اللہ اللہ. مجھے امیر سنت سے بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کیونکہ میں جب ان سے بیعت ہوا ہوں تو بیعت ہونے کے بعد مجھے واقعی بہت احساس ہوا کہ ماں باپ کیا ہیں، پڑوسی کیا ہیں، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، ان سب کی جو ایک تمیز ہے، پہچان، علم ملا. عمل نصیب کرے اللہ، میرے لیے دعا کرے مجھے اللہ عمل نصیب کرے اور میں نیک بن جاؤں. مگر یہ کہ امیر سنت کا ملنا یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی کرم ہے کہ اس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اس عاشق صادق کے دامن سے وابستہ کیا، اور اس عاشق صادق متصل علی ہمیں امیر سنت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے لے کر چلتے رہے. اور یوں ماشاءاللہ ایک اچھا ایک ہے. تو جو اب جو نعمتیں مل رہی ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل پیر صاحب کے ذریعے ہم تک الحمدللہ پہنچ رہی ہیں، اور یہی مرید کا کامل اعتقاد ہونا چاہیے. جی مزید کال شامل کریں. جی جی. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مجھے لگتا ہے شاید امیر سنت کی طرف کلام ہو رہا ہوگا، جہاں کلام کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس پرکیف اور اس اچھی ساعتوں میں امیر سنت کے ساتھ وقت گزار سکیں. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے جی. آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار تاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار تاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا. ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، آسل ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ چنا ہوتا. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا
ईमान कहीं हो जाए ना बर्बाद। सरकार बुरे खातिमे से मुझे को बचाना। सरकार बुरे खातिमे से मुझे को बचाना। सरकार बुरे खातिमे से हमको बचाना। जब रूह मेरे तन से निकलने की घड़ी हो, या रसूल अल्लाह मेरे आका आका आका। जब रूह सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, अज़ान का इंतज़ार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अज़ान सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद नमाज फजर के लिए दी जाती है। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, अज़ान का इंतज़ार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अज़ान सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद नमाज फजर के लिए दी जाती है। मेरे तन से निकलने की घड़ी हो, शैतान लड़ी से मेरा ईमान बचाना। जब दम हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना, जलवा दिखाना मुझे कलमा भी पढ़ा। आखिरी वक्त है आजा मेरे मदनी आजा, मुझे कलमा भी पढ़ा जा मेरे मदनी आजा। जब तब हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना, जब तब हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना। तुम जलवा दिखाना मुझे कलमा भी पढ़ाना। तुम जलवा दिखाना मुझे कलमा भी पढ़ाना। आका मेरा जिस वक्त के तब टूट रहा हो, आका मेरा जिस वक्त के तब टूट रहा हो, उस वक्त
کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گورے غریبا کو چلے میرا جنازہ لاد کر کندوں پہ آغابا قبرستان چلے واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے جب گورے غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکیرین کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ عاشقان رسول متوجہ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح